کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے. جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, ان کو اف نہیں کرنا. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا, ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے 100 انسٹال ہو گئے نا, ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں, یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے, انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے تاکہ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی اسپیڈ زیادہ ہو, تاکہ جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا, اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا, اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے, یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے, ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بلڈ بنتا تھا, پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی, اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی, بچے کے کان بن رہے تھے, ادھر بچہ آیا, اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے, اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی, سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں, لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں, قرآن کو, اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے, یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا, بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو, یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, کیونکہ حرکتیں تمہاری ایسی ہیں میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو. پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی جو ہے نا, اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے بچے اسپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی. اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے.
میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں آتا, ہم تو اتنا جانتے ہیں یار جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا, جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے, جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے ناغہ کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو, ٹیسٹ تو زردی میں کہہ رہے کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ڈبے کو کیا پتا کہ بچے کو کیا چاہیے ہے بھائی. ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے. اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا. یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں, لنک ہے اس کا. یہ نیچر ہے, اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو کہاں سے میں بات کیا کر رہا تھا, پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا. تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمام مفسرین کا اتفاق, کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا, ان کو طریقے نہیں آتے تھے. آج آ گئے ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں. غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں, نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں, غربت کے خوف سے. تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک چیز کو واضح کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں آیتیں بکھری ہوئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کس سے کرنا ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تم پر تمہاری مائیں حرام, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام. ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا, اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے, لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے. اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا, اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا. انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے, ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, کیونکہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کو شراب کو لیگل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے, جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں. عرب جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے. قرآن نے کہا نا 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 نا, چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ, جوے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی, بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے. گورا اس بحث میں پڑے گا, یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں, وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا,
ہم کنفیوز نہیں ہیں ہم, کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا. میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں, ناراض ہوتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو 4 شادیاں, یہ میں نے نہیں بتایا, خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا. ایک موٹا آدمی مر گیا, اس کے بچے جنازے کو, اس کے جو لوگ ہیں نا بچے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں, اب تھک گئے نا, وزن بہت تھا. کسی دوسرے کو بولو وہ کندھا ہی نہیں دے رہا, وزن بہت تھا. اب جس کو وہ بچے بولے بھائی کندھا, تو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی جو ہم کندھا دیں. ہر آدمی جان چھوڑا رہا ہے. تو یہ 4 شادیوں کی پر آپ جو تانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو, میاں بیویوں کی لڑائیاں کرواؤ, بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو, یہ کس کو بولو, اللہ کو بولو. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو مرضی بول رہے ہیں, قرآن کو بولو, اللہ کو بولو. جا کے وہاں بول نہیں سکتے تو میرے اوپر نزلہ گرا رہے ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. زنا ایک سے بھی جائز نہیں ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے انٹی کو دیکھنے کا, اس کا مینٹور کیا بولے گا, بھائی دیکھ لے, نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی. اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں دیکھ, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ کنفیوز ہے. گورا کیا یہاں پہ بولو نا, کنفیوز. ہمارے پاس وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں, جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تمہاری نگاہ تمہاری بیوی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. اب ہم تو بھائی پابند ہو گئے, ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنی پروٹین ہو اس میں. بھائی مذہب نے کیا کر دیا ہے, پابندی. اور مذہب بھی کتنا خوبصورت, کوئی آڑی ترچی باتیں نہیں کہہ رہا وہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھا عمل کرو. تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں, اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں, پاکیزہ ہیں. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں. کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی, کلچر خام خواہ میں وہی بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے, بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار, ایک مصیبت میں, اتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھ کے ٹینشن میں آتے ہیں وہ, یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں, ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا بس. کیا خیال ہے؟ تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار. کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی. کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی, ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے. تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف, انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو وہ. یہ تو خدا نے نہیں کہا, یہ کلچر نے کہا ہے, اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے, تو مان لینا چاہیے. کسی انٹی کو آپ نے, ایک آدمی نے انٹی کو کہہ دیا انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگا تیرا. خواتین کو بہت غصہ آتا ہے انٹی کہہ دو نا. تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے, بری نیت سے, اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. انگریز خیانت کسے کہتا ہے, کسٹمر کو ٹھگنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا, لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا, یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے, بیوی کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو دی ہیں. تو ہم اس خدا کو مانیں جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, یا تمہارے خدا کو مانیں جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ سے میں کدھر ہے وہ ہے بھائی. تو سائنسدانوں کا جو خدا ہے نا, جو ایک ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں بول رہا. ہم اس خدا کو مانیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تورات نازل کی موسیٰ پر, انجیل نازل کی عیسیٰ پر, زبور نازل کی داؤد پر. جس دن سے انسان کو بنایا اس وقت سے میں انسان سے غافل نہیں ہوں. پہلا انسان آدم, ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کروائی, میرے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی. اس وقت سے پھر میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ہود علیہ السلام کو بھیجا, میں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ابراہیم کو بھیجا, میں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. تو وہ خدا تو لنک ہے بھائی اس کا انسانوں کے ساتھ. اس خدا کو ہم مانیں گے تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی مانگیں, اس کے سامنے سر بھی جھکائیں, اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ اس جیسا خدا مارکیٹ میں لے آؤ, تو اگر ہم دیکھیں گے وہ والا زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس والے کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کے پاس مارکیٹ میں نہ کوئی دوسرا ہے, نہ سچی مچی کے خدا کو ماننے دے رہے ہو, تو آپ تو ہمیں خدا لیس بنانا چاہتے ہو اور گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو. گاڈ لیس بن گئے تو ہماری نظر میں کتے اور گائے میں فرق کیا ہو جائے گا, ختم.
پھر ہی اور شی کا فرق بھی کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم ہی ہیں, اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے. ابھی میرا ایک کلپ بہت چل رہا ہے لیکن آدھا چلایا, کم وقتوں نے پورا نہیں چلایا, اس سے غلط امیج جا رہا ہے. میرا پورا کلپ یہ تھا کہ LGBT کا قانون جب پاس ہوا تو میں نے کہا یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں کوئی, اس قانون کی بیس یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو ہی ہے, فیلنگ شی والی ہو رہی ہیں, تو یہ اس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ فیلنگ کے حساب سے چینجنگ کروا سکتے ہو. کہتے ہیں جب اس کو ایسے ہی ہونے کا فائدہ کیا کہ فیلنگ شی والی ہوں اس میں, اور ایسی شی ہونے کا فائدہ کیا کہ اس میں فیلنگ کیا ہے؟ ہی والی. تو اللہ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی, شی تھی پیدا ہی کر دیا, ہی تھی پیدا کیا کر دیا اس کو شی میں کر دیا. لہذا ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی اپنے آپ کو فیلنگ شی والی ہیں تو وہ شی لکھوا لے. تو میں نے اس پہ ایک بیان کیا تھا, اب یہ اگر کوئی کلپ بنائے نا پوری بات لے کر آئے, یہ درمیان سے نہ کاٹا کرو. میں نے اس پہ کہا تھا کہ دیکھو اسلام دین فطرت ہے, اسلام نے کتنا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا. جلدی شادی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی دلہن آتی ہے تو آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے. کمپیئر ہوتا ہے نا کہ یہ شی ہے میں کیا ہوں, اور عورت کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے. شادی سے پہلے تھوڑا سا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی میں کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. اب وہ شی نہیں لکھوائے گا کبھی, چاہے کیسی فیلنگ, اول تو فیلنگ میں ہی کی فیلنگ میں پکا ہو جائے گا وہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے معذرت کے ساتھ. اس میں ہماری فیلنگ اتنی 4 دفعہ پکی ہو جاتی ہے نا کہ اب ہمیں بل پاس کروانے کی ضرورت رہتی نہیں. پہلی شادی ہوئی آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس ہوا, یہ دلہن ہے میں شوہر ہوں میں ہسبینڈ, ایک دفعہ آپ کو احساس ہوا میں ہی. دوبارہ شادی میں آپ کو یہ احساس دوبارہ ہوا 2 دفعہ, یعنی ہی ہو گئے آپ, پھر ہی ہو گئے, پھر چوتھی دفعہ میں آپ ہی ہو گئے. تو بتاؤ ایسا شخص اس قانون کو کبھی مانے گا؟ تو نیچر پہ آنا, یہ نیچر پہ پکا ہو جانا, یہ اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے, یا نیچر سے ہٹنا انعام ہے؟ تو مرد تو بنایا تو یہ تو فضیلت کی بات ہے یار ہمارے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, جو تانے دیتے ہیں مجھے بالکل نہیں دیا کرو. کس کو بولا کرو بھائی, اللہ میاں کو بولو جا کے, اللہ تو نے کیا کر دیا یہ. اللہ سے اگر آپ پوچھو گے تو اللہ کے پاس بہت زبردست جواب ہے اس کا. اللہ کہتا ہے میں نے حرام میں آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے, لیکن مرد میں نے یہ ڈیزائرز بہت زیادہ, خواتین سے معذرت کے ساتھ جو بیان سن رہی ہیں, مرد میں ڈیزائر بہت زیادہ رکھی ہیں. اب چونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو دین بنایا ہے تمہیں اسلام دیا ہے, کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں نا, تو نیچر سے واقف جتنا میں ہوں گا اتنا کوئی اور نہیں ہے. تبھی قرآن نے کیا کہا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اسلام وہ نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے نیچر پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے تو عورت کے لیے عورت کی نیچر کے حساب سے حکام دیے, مرد کے لیے مرد کی نیچر, اور ایسے حکام دیے جو سوسائٹی کی ضرورت پوری کریں. تو ایک شادی والا سسٹم چل نہیں سکتا سوسائٹی میں, اس میں عورتیں, بے نکاحی عورتیں بہت زیادہ ہوں گی, اور مردوں کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی. وہ منہ ماریں گے گند کی طرف جا کے, جو ہو رہا ہے آج کل. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ غلط جگہوں پہ جا کے منہ ماریں گے. وہ مرد کا بھی فائدہ اس میں کہ اس کو حلال ایک اور بیوی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور عورت کا بھی فائدہ ہے تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے. اب شادی آپ یک طرفہ کام نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مجھے کوئی دوسری شادی, مجھے کوئی دوسری پہ رشتہ نہیں دے رہا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی اضافی قابلیت ہوگی تو آپ کو دیں گے, نہیں ہوگی تو وہ کیوں دے گا؟ اس کو تھوڑی شریعت نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی ایسے کو دے جس کے پہلے سے بیوی ہو. ارے بکرے کا آپ کو حکم دیا کہ قربانی میں بکرا کاٹو, بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ لیٹ جائے آپ کے سامنے آ کے. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے ہاں دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں گے تو لڑکی کو نہیں پابند بنایا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ کی پہلی بنو. اگر پہلی والا اچھا نہیں مل رہا اور دوسری والا یا پہلی والا جو ہے وہ کم درجے کا ہے, دوسری والا اس سے بہت زیادہ اچھا ہے, تو بعض دفعہ عورت کہتی ہے یہ دوسری والا جو ہے نا, جو دوسری کر رہا ہے, یہ اس کمارے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے. تو اس بیس پہ وہ اپنا فائدہ دیکھے گی. تو سوسائٹی میں دونوں کے فائدے کو ملحوظ رکھ کے اسلام نے حکم دیا. باقی اسلام جب آپ کو 4 کی ترغیب دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے 4 کر لو. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں مارکیٹ میں. یہ مارکیٹ کا لفظ میری زبان میں ایک چل پڑا ہے, آپ کہیں ایسا نہ کوئی مارکیٹ میں نکل جائے عورتیں تلاش کرنے کہ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں تو کہاں ہے, مارکیٹ میں تو ویسے ہی نہیں ہے. تو مارکیٹ کا مطلب اس دنیا میں, تو اس کا اثر پڑتا ہے نا ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. تو خواتین اتنی نہیں ہے کہ ہر مرد 4 کر لے گا, ناممکن ہے یہ. اتنی پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں تو کہاں سے کر لے گا؟
تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ترغیب کیوں دی ہے؟ بھائی کوشش کرے گا, کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ قابل ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, کیونکہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو تو آپ کو مل جائیں, اگلا دیکھے گا کہ میں کیوں دوں اس کو دوسری پہ. آپ کے اندر کوئی سرخاب کے, تو بہت چند لوگ ہوں گے سوسائٹی میں جو کامیاب ہوں گے, زیادہ تر روڈ ناپتے ہی پھر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ عورت کو ہوگا کہ کوئی عورت غیر کفو میں نکاح نہیں کرے گی. کفو کا مطلب کمتر میں, کہ ایم اے پاس لڑکی ہے اور شادی میٹرک والے سے ہو رہی ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے. ڈاکٹر لڑکی ہے اور 8ویں کلاس سے بھاگے ویسے اس کی, میں نے خود شادیاں کرائی ہیں, میں نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کی میں نے 8ویں پاس سے شادی کرائی ہے اور طلاق ہوئی ہے اس میں. ظاہر یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا پھر. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. لیکن وہ مجبور تھی کہ بندہ ہی مارکیٹ میں نہیں مل رہا, تو یہ کم از کم 8ویں پاس ہے یا 8ویں سے فیل ہے, لیکن بندہ تو ہے نا. وہ بھائی کفوف تو نہیں ہے نا, جوڑ کا تو نہیں ہے. جب معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو عورت کو اپنے سے اوپر کا رشتہ ملتا ہے. یہ اسلام کا ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, اس کی ویلیو گرتی ہے. سپلائی کم, ڈیمانڈ زیادہ, ویلیو بڑھتی ہے. تو اسلام نے مرد کو حکم دیا 4 شادیاں کرو. اب ہر مرد جب کوشش کرے گا تو عورت کی سپلائی اتنی نہیں ہے کہ ایک کو 4 مل جائیں, تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. لہذا عورت کی ویلیو سوسائٹی میں کیا ہوگی, بڑھے گی. بڑھنے سے ہوگا یہ کہ بڑے بڑے اونچے لیول کے لوگ جھگیوں اور جھونپڑیوں میں جا کے شادی کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی مردوں کے بڑے مزے چسکے لگے ہوئے ہیں. میٹرک پاس کو PhD لڑکیاں مل رہی ہیں. یہ مزے لگ گئے ہیں. جب 4 شادیوں کی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوں گی, بھائی شارٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, ایک ایک کے 2 جب آ گئی تو اب بندہ کہے گا, لاکھوں پتی ہوگا, بولے گا بھائی رشتہ نہیں ہے. پھر اس کو ملے گا جی وہاں ایک جھگی ہے, نام نہیں لیتا میں علاقے کا, پھر ان کو غصہ آئے گا نا. وہ نالے کے قریب ایک جھگی ہے, وہاں سنا ہے اس لڑکی کا ابھی تک رشتہ نہیں. وہ آدمی کہے گا بھائی کنوارے رہنے سے بہتر ہے ایک عدد مجھے کوئی غریب لڑکی دلا دو. تو مرد کا معیار گرتا ہے, عورت کا معیار اوپر ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لو, جو بیوہ عورت ہوتی تھی اتنے رشتے آتے تھے, اس کے اتنے رشتے آتے تھے. قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ عدت کا انتظار کرو, عدت گزرنے سے پہلے تمہیں رشتہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. تو کیوں تھا وہ 2 3 رکھی ہوئی تھی, عورتیں تھیں نہیں, جو کنوارے تھے وہ گھوم رہے تھے, یار کوئی بندہ مرے تو ہم اس کی بیوہ سے کریں شادی. یہ مارکیٹ میں ہو رہا تھا. اب تو عورت کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ خدا سے. اور ملکی قوانین, انسانوں کے قوانین, یورپ کو جا کے دیکھ لو. 100 سال پہلے یورپ میں یہ تھا, جب انہوں نے 2 3 شادیوں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں نا, تو وہاں کے لوگوں نے, ماہرین نے کہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یہاں تک میں نے حوالے نقل کیے ہیں 100 سال پہلے لندن کے اخباروں کے. وہاں کے صحافی 100 یا 200 سال پہلے, 150-200 سال پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اس 4 شادیوں والے نظام کو لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم فیملی سسٹم کو بچا نہیں سکتے. لیکن اس بیچارے اسکالر کو نہیں پتا تھا کہ اتنا تباہ ہو جائے گا نا فیملی سسٹم کہ پھر ایک شادی کا رواج نہیں چلے گا تو 4 کہاں سے لاؤ گے تم. ہماری سوسائٹی بھی بالآخر کہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے. اس لیے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا ہوں کہ 4 شادیوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں جلدی سے بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بہت بیان لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اس خدا کو مانیں گے جس خدا نے ہمیں اپنا تعارف بھی کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنا انٹروڈکشن کتنا شاندار ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے, القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے, اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے. زبردست تعارف ہے. نماز کا تھوڑا وقفہ تھا درمیان میں, تو میں بات کو 5 سے 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو نا, کوئی دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, سیاست سے ہٹ کے, ایسا نہ آپ دھرنے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں. تو سیاست سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. بیان چل کہاں رہا تھا, مجھے تو 20 چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ بچہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کا وہ علامہ اقبال قائد اعظم والا لطیفہ سنا ہے. ٹیچر نے پوچھا نا کہ قائد اعظم, ابا نے پوچھا نا قائد اعظم کا پتہ ہے کون ہے علامہ اقبال کا؟ بہت ہوشیار بچہ ہے یہ. تو بات میرا خیال ہے یہاں چل رہی تھی کہ اس خدا کو مانا جائے گا جو اپنا تعارف کراتا ہے. جو کراتا ہی نہیں ہے, جب تک وہ مارکیٹ میں
اویلیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ایسے خدا کو مان کے کیا کریں. تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا تھا کہ الحاد, اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط, وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے, اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط. ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں 5 سے 10 منٹ روشنی ڈالوں گا, وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحد ہی ہے, عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اچھا ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا, لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علماء کو نکال دیں. بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ, کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے. تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں, بلکہ وہ کہاں ہیں, وہ حدیث میں ہیں. وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا, ختم, پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا, جو قرآن نے واضح کیے ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا, تفصیل کہاں ملے گی اس کی, بولو, حدیث میں ملے گی. تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کیا, ہم قرآن کو مانتے, قرآن کو مانتے ہیں, نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا, نماز کا بھی انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی. ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, وہ ہے غامدیت. نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا, تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے. وہ کیا ہے, علماء کو بیچ سے کیا کر دو, فقہا کو کٹا دو بالکل. اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی, حدیث کو مانتا بھی, تو مانے, لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی, امام شافعی نے بتائی, امام احمد نے بتائی, امام مالک نے بتائی, یہ انسانوں کے, یہ انسان تھے, یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے. بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو, سائڈ پہ. اس سے اچھا لیول بڑا اچھا ہے. یہ لیول کیا ہے بھائی, قرآن کسی شخصیت کا محتاج, ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے, یہ سب چیز. انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم, کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ابو حنیفہ معصوم, بولو نا, نہیں بھائی. جب پیغمبر کو لیں گے ہم, تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے, ہم تو مانتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو, تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے, تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے, تو آپ کون سا معصوم ہو؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے. وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کی, پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی, پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا, تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو پھر اس کی بیٹھ کے. ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے,
اور کہنے لگے یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا, پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا, ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ, وہ پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے, وہ میں بھول بھی گیا, اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے. 15ویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے, آج فرسٹ ٹائم اس کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا. تو انگریز بولے گا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, 1400 سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا. پھر نہ مکہ میں, نہ مدینہ میں, نہ مصر میں, نہ سوڈان میں, کراچی میں, ناظم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو, صحیح ہے نا, یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو, 2-4 پیسے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں, میں نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا, تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا. قرآن کے الفاظ کیا, ایک منکر حدیث آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو, قرآن خود جامع کتاب ہے, ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا, پھر قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا, لتبین للناس, تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے. تبیین, تبیان کسے کہتے ہیں, ایکسپلین کرنا, آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم, کہ کیا نازل ہو رہا ہے. قرآن میں اجمال ہوگا, ڈیٹیل کہاں ملے گی بولو حدیث میں. لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے, اتنا بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی تفکر کریں گے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر. تفکر باب تفعل ہے, جب تکلف کے ساتھ, محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے, سوچ و بچار کی جاتی ہے, اس کو تفکر کہا جاتا ہے. جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے, اردو میں تو ایک ہی ہیں لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں. تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا, تفکر. اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ 2 شرطوں کا ہونا لازمی. ایک غور و فکر کی صلاحیت ہو, ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی. فکر تو سب میں, تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا. مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے, یہ مفکر فلاں ہے, تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ. تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم. اور یہ حدیث میں بھی ہے, رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہے, مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے. بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو, ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا. تمہارے پاس الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہے, سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو, اس کے پاس سمجھ بھی ہے, تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے, وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کیا ہے, ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر,
میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا, میں نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے, کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے. تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر. دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے, آخرت سے, جنت سے, جہنم سے, جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت, ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے, نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, نصیحت کے لیے بہت آسان. لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے, حلال حرام کے مسائل, وہاں قرآن آسان نہیں ہے. وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی ایکسپلین کریں گے, اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے. لعلہم یتفکرون, یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بتاؤ نا. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا, اماں کو اتنا ملے گا, بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے. فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں, جی ابا کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا کتنا, بیٹی کا کتنا. بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو, بیوہ کا اتنا, ماں کا اتنا, ابا کا اتنا, بیٹے کا اتنا, دے دو نا. وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا, وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ججز, وکلا, جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں, کورٹ میں وراثت کا, وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے, یار فتویٰ لے کر آؤ. بھائی ترجمہ ہے نا, پڑھ کے فتویٰ دے دو. نہیں ہو سکتا. 2 3 4 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے. نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں سد صحف کے بغیر. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر کی صلاحیت. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. دوسری چیز, جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم, ادھورا نہیں, مکمل علم. غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا, اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے؟ خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے, میں بہت ذہین ہوں, میری بہت ریسرچ ہے. کس چیز پہ ریسرچ ہے؟ کہہ رہے وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے, ریسرچ کس پہ ہوگی؟ تو کیا کرے گا بھائی اس دماغ کا؟ اب بتاؤ, آئنسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا, عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں. تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا, کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے, بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی. بندہ متاثر ہوا, یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے, سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا, دوسرا ملازم آیا, اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے. ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی, تو اس نے دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. بھی حیران ہوا کہ یار سکندر اعظم کیا 2 کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا تھا؟ ایک کھوپڑی وہاں رکھی ہوئی ہے, ایک کھوپڑی یہاں, وہ تھوڑی بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا یار وہ ایک تو اس نے جو پہلے ملازم تھا اس نے بھی وہاں ایک کھوپڑی دکھائی ہے. اب اگر یہ حقیقت بیان کر دیتا تو میوزیم نے بند ہو جانا تھا کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. اس نے کہا ایکچولی یہ بچپن کی کھوپڑی ہے, وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. رفیع بھائی جب ہنستے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا, ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اب کھوپڑی تو آئنسٹائن کے پاس بھی بہت ذہین, تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے. لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تفکر کریں گے؟ تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتہ ہے, مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے, یہ جا کے علماء سے پوچھو, مجھے کیا پتہ. تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری. دوسرا, قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری. آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں
اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی امام شافعی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی, ان کو آ رہی ہے, حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی, تمہیں آ نہیں رہی ہے, تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا, آیتیں پتہ ہیں ان کو, آپ یوٹیوب پہ اسکالرز اٹھا کے دیکھ لو, جگہ جگہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال قول کیا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے 2 سال. اور یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے 2 سال. یار اگر امام حنیفہ کو اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا ہے کہ 2 سال لکھا ہوا ہے, اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 سال کا مطلب 2.5 نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو, جس کو آدھی امت نے فالو کیا امام حنیفہ کو, ان کو اتنا نہیں پتا کہ 2.5 سال لکھا ہوا ہے. آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہا ہے کہ 2 لکھا ہوا ہے قرآن میں, اور ابو حنیفہ 2.5 کہتے ہیں. اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے, آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے, پڑھ کے بھی سنا رہا ہے, تو اب ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں؟ بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے, ریفرنس کافی نہیں ہے. آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں, اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتہ چلتا ابو حنیفہ کا دماغ جہاں گیا وہ آپ کا نہیں جا سکتا دماغ. قرآن کے الفاظ دیکھو, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا عن تراض, پس اگر دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں, فلا جناح علیہما, تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, میرے پاس زید آیا, فا عمر, اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو, زید بعد میں آیا ہو, دونوں آئے ہیں, بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فا ان ارادا, پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں, چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں, تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں. اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے, بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے. یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے, بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے, ایک الگ کیس ہے یہ. دوسری بات, ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا. 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے. یہ 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے. دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں